میرے محترم دوستوں بزرگوں، سب سے پہلی چیز وحدانیت، اللہ تبارک و تعالی کی بڑائی کو دل کے اندر بٹھانا۔ دوسری چیز عبادات میں اپنے آپ کو پابند کرنا۔ تیسری چیز وہ حقوق العباد کی ادائیگی کرنا۔ ان سب کے واسطے یہ محنت ہے۔ حضرت مولانا یوسف الیاس صاحب رحمت اللہ علیہ سے پوچھا گیا، حضرت آپ اس کام کے ذریعے کیا چاہتے ہیں؟ حضرت نے فرمایا باعتبار دعوت کے، باعتبار عبادت کے، جہاں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم امت کو چھوڑ کر گئے تھے، دوبارہ امت اس مقام پر آ جائے، ہم اس محنت کے ذریعے یہ چاہتے ہیں۔ باعتبار دعوت کے اور باعتبار عبادت کے، جہاں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کس کو چھوڑ کر گئے تھے؟ امت کو چھوڑ کر گئے تھے، بس امت وہاں آ جائے۔ اس کے واسطے ایک ماحول کی ضرورت ہے۔ اس کی ضرورت ماحول، کیونکہ ماحول کے اندر رہ کر ہر عمل کرنا آسان ہوتا ہے، ماحول کے اندر رہ کر ایک گناہ کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ ماحول بنا ہوا تھا مدینے میں، منافقین کی بھی ہمت نہیں ہوا کرتی تھی، نماز تو نماز کے وہ مشورے سے بھی پیچھے رہ جائے۔ ہمارے یہاں ماحول بگڑا تو مشورہ اللہ معاف فرمائے، ایک نماز کے واسطے آنا مشکل ہو جاتا ہے۔ ایک نماز کے واسطے آنا مشکل ہے۔ سب سے پہلی چیز ہم اس بات کا عزم کریں کہ ہمیں وہ ماحول اپنے اس دوابے کے علاقے کے اندر بنانا ہے کہ باہر سے آنے والے کو کسی کو دیکھنا ہو مسجد نبوی کا معمول کیا تھا، وہ ہماری مسجدوں کو دیکھ کر چلا جائے، وہ ہماری مسجدوں کو دیکھ کر چلا جائے۔ حضرت مولانا الیاس صاحب کا ملفوظ ہے، مولانا یوسف رحمۃ اللہ علیہ کا بیان ہمارے پاس لکھا ہوا ہے۔ حضرت فرمایا کرتے تھے کہ ایک علاقہ ایسا تیار کر دے دو جہاں 100% حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل ہو رہا ہو، جہاں 100% حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر احکام پر عمل ہو رہا ہو۔ جتنی دنیا کی طاقتیں ہیں، میں ان ساری طاقتوں سے کہوں گا کہ اپنی ساری طاقتیں اس علاقے کے اوپر آزما کر دیکھ لو کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں میں زیادہ طاقت ہے کہ تمہارے پاس جو ہتھیار ہیں ان میں زیادہ طاقت۔ مگر ایک علاقہ ایسا نہیں۔ یہ علاقے ہمارے کیسے بنیں گے؟ یہ علاقے جب بنیں گے جب ہماری مسجد نبوی کے طرز پر آ جائے۔ ہماری مسجد، حضرت مولانا صاحب کا بیان ہے، حضرت فرمایا کرتے تھے کہ مسجدیں ایسی ہیں جیسے بجلی کے ٹرانسفارمر ہوتے ہیں۔ کسی پیاری مثال سمجھ میں آنے والی آسان، جیسے کیا ہوتے ہیں؟ بجلی کے ہمارے یہاں ہوتے ہیں جگہ جگہ۔ حضرت فرماتے تھے اگر بجلی گھر میں بجلی ہے تو محلے کے اندر بجلی جائے گی، اگر بجلی گھر میں بجلی نہیں ہے تو محلے کے اندر بجلی نہیں جائے گی۔ اگر مسجد کے اندر اعمال ہے تو گھروں کے اندر اعمال جائیں گے، اگر مسجد کے اندر اعمال نہیں ہے تو گھروں کے اندر اعمال نہیں جائیں گے۔ بجلی گھر میں بجلی بھی ہے لیکن بجلی گھر کا تعلق تار نہیں پڑا ہوا گھر کے اندر تو بھی بجلی گھروں کے اندر نہیں جائے۔ اسی طرح اگر اعمال اگر اعمال ہماری مسجدوں کے اندر ہے مگر ربط نہیں ہے مسجدوں کا گھروں سے تو پھر یہ اعمال گھروں کے اندر نہیں جائے۔ کیسا پیارا معمول مسجد نبوی کا۔ ایک آیت نازل ہوتی، صحابہ رضی اللہ مجمعین آیت سیکھتے، جا کے گھر والوں کو سکھاتے۔ ایک حکم نازل ہوتا، صحابہ رضی اللہ مجمعین سنتے، فوراً گھر والوں کو جا کر سناتے۔ پردہ نازل ہوا، ایک صحابی نے جا کر اعلان کیا، جتنی عورتیں تھی ساری پردے میں آ گئی۔ شراب کا حکم نازل ہوا، حیات الصحابہ کے حضرت نے نقل کیا ہے کہ عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں کہ میں شراب نکال رہا تھا، ایک آدمی نے آ کر اعلان کیا، لوگوں شراب حرام ہو گئی۔ ہمارے ہاتھ میں جو پیالے تھے ہم نے وہیں الٹ دی۔ کسی نے یہ نہیں دیکھا کہ اعلان کرنے والا کون ہے۔ ایک آدمی مسجد سے اعلان کرنے آیا۔ ایک آدمی کس سے اعلان کرنے آیا؟ ایک آدمی مسجد سے اعلان کرنے۔ نہ کوئی مہمان خانہ نہ کوئی جیل خانہ۔ مہمان آ رہا تو مسجد کے اندر ٹھہرا رہے، چور آ رہا تو مسجد کے اندر۔ 3 دن تک چور کو مسجد میں باندھے رکھا۔ ثمامہ بن اسال یہ اپنے علاقے کے بڑے سردار ہیں۔ صحابہ رضی اللہ مجمعین ایک آدمی کو پکڑنے گئے، وہ غلطی سے ثمامہ بن اسال کو اٹھا کر لے کر آئے۔ اللہ کے رسول نے پوچھا جانتے ہو کس کو لے کر آئے ہو؟ یہ ثمامہ ابن اسال ہے، یہ اپنے علاقے کے سردار۔ اللہ کے رسول نے اسلام پیش کیا، ثمامہ نے اسلام قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا ثمامہ کو مسجد سے باندھ دو، یہ مسجد سے بنے رہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھنے آتے، آگے ثمامہ بن اسال کو دیکھتے، ثمامہ سے کہتے ثمامہ اسلام قبول کر لو، اسلام میں آ جاؤ، عمل پا جاؤ گے۔ ثمامہ جواب دیتے
ان تقتل تقتل زاد من وان تنعم تنعم على شاکری. ایک جواب کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ مجھے قتل کر دیں گے تو میں خون ہوں آپ کے ہاتھ میں جسے آپ قتل کر دیں گے. اگر آپ مجھ پر مہربانی کریں گے، انعام کریں گے، تو آپ مجھے اس کا قدردان پائیں گے. ایک دن ہوا یہی، دوسرا دن ہوا یہی، تیسرا دن ہوا یہی. ان تقتل تقتل زاد من وان تنعم تنعم على شاکری. 3 دن اماموں کو فرمایا اب 3 دن اسے ہمارے مسجد کے اندر اعمال مسجد دیکھ رہے ہیں. صحابہ رضی اللہ مجمعین کا تہجد پڑھنا دیکھ رہے ہیں، ایمان کے حلقے لگ رہے ہیں وہ دیکھ رہے ہیں، نماز کا ٹھیک ہونا دیکھ رہے ہیں، قرآن کے مکتب چل رہا اس کو دیکھ رہے ہیں، صحابہ رضی اللہ مجمعین کے فقر و فاقے کو دیکھ رہے ہیں، آپس کی محبت کو دیکھ رہے ہیں، آپس کی اجتماعیت کو دیکھ رہے ہیں. وہ سارے اعمال مسجد ان کے سامنے آ رہے ہیں. 3 دن بعد کھولا گیا ثمامہ کو، جا کر جنگل میں وضو کی، غسل کیا، کپڑے بدلے اور مسجد میں داخل ہو کر اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ کہہ کر اسلام. عمیر بن وہب نعوذ باللہ اللہ کے رسول سے قتل کے ارادے سے آئے. مکے میں کعبے کے نیچے بیٹھ کر، کعبے کے پردے کے سائے میں بیٹھ کر، کعبے کے سائے میں بیٹھ کر ارادہ کیا، عزم کیا، تلوار تیز کر کے مکے سے آئے. حضرت عمر رضی اللہ تعالی نے دیکھا، دیکھ کر کہنے لگے یہ تو مکے کے شیطانوں میں سے ایک شیطان ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گئے. اللہ کے رسول نے پوچھا عمیر کیسے آنا ہوا؟ یا رسول اللہ ملنے آیا ہوں، میرا بیٹا قید ہے آپ کے پاس. اے عمیر تلوار کیوں لے کر آئے؟ یا رسول اللہ یہ تلوار بری چیز ہے، اس نے ہمارے آپ کے درمیان دوریاں پیدا کر دی. اے عمیر کعبے کے درمیان فلاں کافر سے کیا بات ہوئی تھی؟ اتنی بات سن. فوراً فرمایا اشہد ان لا الہ الا اللہ. یہ تھا ماحول. حضرت مولانا صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، حضرت مولانا صاحب فرمایا کرتے تھے ایک انڈا جس کے اندر صرف پانی ہوتا ہے، دیکھا انڈے کو، مرغی کا انڈا، اس کے اندر کیا ہوتا ہے؟ صرف پانی ہوتا ہے. جب یہ 20-22 دن مرغی کے پروں میں رہنے سے اس کے اندر حیات پیدا ہو جاتی ہے. اس کے اندر کیا پیدا ہو جاتی ہے؟ ایک حیات، ایک جان بن جاتی ہے اس کے اندر. اگر ایمان والا روزانہ فرشتوں کے پروں کے اندر آ کے بیٹھے گا تو کیا فرشتوں کی صفات اس کے اندر منتقل نہیں ہوتی؟ تو کیا فرشتوں کی صفات اس کے اندر منتقل نہیں ہوتی؟ اس واسطے یہ سب سے بہترین چیز کہ ہم کم سے کم اپنے 8 گھنٹے وہ مسجد کے واسطے فارغ کریں. یہ کہتے ہیں کریں گے کیا 8 گھنٹے کے اندر؟ اور اتنے تقاضے مسجد کے ہیں. اگر ہم محلے والوں کا کلمہ ٹھیک کرنے کی ذمہ داری لے لیں، صرف کلمہ ٹھیک کرنے کی، تو 8 گھنٹے ہمیں سر کھجانے کی فرصت نہ ملے. 8 گھنٹے کارخانے، حضرت مولانا صاحب کو بیان ہے، کارخانوں کی طرح ہے مسجد. باہر کارخانے کی دیکھ رہے عمارت، ارے بڑے بیوقوف لوگ ہیں، 8 گھنٹے اس عمارت کے اندر گزارتے ہیں، چلے جاتے ہیں 10 گھنٹے اس عمارت کے اندر. اب اندر آ کر جب دیکھا یہ مشین ایسے چلتی ہے، یہ مشین پہ اتنی دیر کھڑا ہونا ہے، یہ مشین سے یہ بنتا ہے، اس مشین سے یہ نکلتا ہے، اس مشین میں یہ داخل کرنا، تو کہنے لگے 8 نہیں، اگر 16 گھنٹے بھی دیے جائے کارخانے کو تو کم. جب آ کر دیکھیں گے نمازیں ٹھیک نہیں ہے، جب آ کر دیکھیں گے تشکیل نہیں ہو رہی، جب آ کر دیکھیں گے 4 مہینے لگائے ہوا سب کا بیٹھا ہوا ہے، جب آ کر دیکھیں گے 4 مہینے لگائے ہوئے ہیں بیرون کی ایک جماعت نہیں ہے، 10 سلہ لگائے ہوئے عورتیں ہیں بیرون کی ایک جماعت نہیں ہے. اتنے تقاضے ہماری مسجد کے ہمارے سامنے آئیں گے کہ ہمیں بھی سر کھجانے کی فرصت نہیں. اللہ غریق رحمت فرمائے. ہمارے حاجی عبد الوہاب صاحب رحمت اللہ علیہ کو فرمایا کرتے تھے اگر ایک مسجد کے برابر میں چند مکانات ہیں، یہ مسجد عالم کے تقاضے پورے کرنے کے واسطے کافی. جیسی مسجد نبوی سے عالم کے تقاضے پورے ہو رہے ہیں. ملک شام جماعتیں بن رہی، یمن میں جماعتیں بن رہی، کسرا کے پاس جماعت جا رہی، قیصر کے پاس جماعت جا رہی، چھوٹی چھوٹی جماعتیں جا کر ممالک کو فتح کر رہی، ممالک کو کھول رہی. ہمارا تو اتنا بڑا مجمع ہے، اگر یہ تقاضوں کے اوپر کھڑا ہو جائے تو نہ جانے کتنی علاقوں کے اندر دنیا کا کوئی حصہ باقی نہ رہے. اگر صرف یہ